رضوان جعفر. اس وقت ہم ہیں تبانی اسکول آف اکاؤنٹنسی میں اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ممتاز اکنامک ایکسپرٹ ہیں, سینئر بینکر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کراچی کے چیئرمین ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان کے فیلو ہیں. سر ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. اور ہمارا پاکستان جو ہے ہم سب مل کر ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سب کا رول ہے. میرے سامنے جو بڑے زبردست قابل اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہر شخص جب اپنی ذمہ داری لے گا تو ہی ہم کچھ آگے بڑھ سکیں گے. اچھا سر, بات یہ ہے کہ جب ہم کبھی اکنامکس سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی ایسے ایسے فگرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک عام آدمی کی سطح پہ آ کر آج پروگرام میں بات کر سکیں اور اس کو بتا سکیں کہ اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے, اس وقت کیا ہمارا مستقبل کس جگہ پر ہے. اگر کوئی مایوس ہے نوجوان اور وہ مایوسی میں سوچ رہا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤں, میں یا رہوں یا نہ رہوں, تو اس کے سامنے کچھ پکچر کلیئر ہو سکے. کیونکہ مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہیں, اس وقت پوری دنیا میں کووڈ کے بعد اور یوکرین وار کے بعد جو ہے پوری دنیا میں تقریباً ایک جیسے ہی مسائل موجود ہیں. تو زیادہ بہتر مستقبل اس کا کہاں ہو سکتا ہے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں پر سر آج ہم بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں جب یہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے ابھی 9 مہینے کا, تو بڑی خوشیاں اس میں منائی گئیں, وہ کہ کوئی خوشی کی تو بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس لحاظ سے خوشی کی بات ضرور ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں بچے تھے کہ آئی ایم ایف ہمیں کر دیتے. یعنی ہم ان کی بھی جو ریکوائرمنٹس ان کو پورا نہیں کر پا رہے تھے, چلے وہاں پہ کچھ سانسیں ہمیں مل گئی ہیں. تو ہمارے اس وقت معیشت کی موجودہ صورتحال سر کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے ایک بنیادی بات سمجھنی ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے. یعنی تمام پالیسیاں طاقتور طبقوں کے مفاد میں بنائی جاتی ہیں, چاہے اس کے لیے قانون توڑنا پڑے یا نیا قانون بنانا پڑے, بالکل واضح طور پہ. اور ایک بیرونی اشرافیہ بھی ہے, ان دونوں میں بھی ایک گٹھ جوڑ ہے. اب چند مثالیں بالکل ایسے دے دوں. نمبر 1, ٹیکس. پاکستان میں جو ٹیکسوں کی کیپیسٹی ہے یا استعداد ہے اس سے تقریباً 8,000 ارب روپیہ سالانہ وفاق کی سطح پہ کم وصول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ 18% جی ایس ٹی ہے اور ایک بھتہ ہے جس کو پیٹرولیم لیوی کہتے ہیں 55-60 روپے کا. اور یہ چونکہ کم وصول ہوتا ہے تو آپ تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں, صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں, بجٹ خسارہ بڑھاتے ہیں, قرضے لیتے ہیں سود پر اور معیشت کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو یہ, اور ہر حکومت یہ سمجھتی ہے پاکستان میں, فرض سمجھتی ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایمنسٹی دینا ہے. وہ 1 درجن دفعہ سے زیادہ ایمنسٹی ہم دے چکے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عوام جو کچلے جا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ان حقیقت کا ادراک نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے, سب کو پتہ ہے, مگر میں ایک چیز دیتا ہوں کہ 9 کروڑ فگر دے رہا ہوں میں آپ کو, موبائلز ہولڈر ایسے ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہے, ان کو ٹیکس دینا ہی نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس کو آپ لے لیں, آپ دیکھ لیجیے پلمبر, الیکٹریشین, ماسی, ڈرائیور, چوکیدار, ان کی کہاں آمدنی, ان پہ تو انکم ٹیکس ہوتا نہیں ہے. لیکن اس حکومت نے جب وہ چارج کرتے ہیں تو 15% ایڈوانس ٹیکس لگایا ہے. اب 9 کروڑ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور سر یہ ہر معاملے میں ہو رہا ہے. آپ جب اپنا کارڈ چارج کرتے ہو موبائل کا تو آپ سوچتے ہوں گے یار یہ میں نے لیا تو 100 روپے کارڈ ہے, پیسے کتنے آئے اس کے اندر, تو وہ جو ٹیکس کٹ رہا ہے, اس طرح ہر کال پہ کٹ رہا ہے. اور اسی طرح خالی سی موبائل کارڈ کی بات نہیں ہے, اسی طرح امیر ہو یا غریب ہو سب برابر ٹیکس دے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر. اسی طرح سے کوئی جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں, جو مہنگائی ہے وہ سب اسی طرح سے دے رہے ہیں. اسی طرح سر جو افسوسناک بات ہے کہ میڈیسن پہ, یعنی اگر کوئی شخص کوئی دوا آپ کے گھر میں استعمال کرتا ہے تو آج سے 2 سال پہلے اس کی کیا قیمت تھی اور آج کیا قیمت ہے, وہ کہاں پہنچ چکی ہے. اور میڈیسن تو ایک غریب آدمی کی بھی ضرورت ہے, اسے دوائی چاہیے. تو سر یہ جو یعنی آپ نے غریب آدمیوں پر بھی وہی لاگو کیا ہوا ہے انڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکس سے ملک چل رہا ہے. ہاں دیکھیے, آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں نے موبائل کیوں کہا, وہ اس لیے کہا یہ آئین کے خلاف ہے. ایک آدمی 6 لاکھ روپے سالانہ سے کم جس کی آمدنی ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے. اب مجھ سے بھی کاٹتے ہیں موبائل پر, لیکن میں جب ریٹرن سبمٹ کرتا ہوں میں اس کو لیس کر دیتا ہوں. تو جس آدمی کی آمدنی ہے نہیں 9 کروڑ, تو وہ لوگ تو بیچارے ریٹرن فائل نہیں کر رہے, ان سے آپ کیوں لے رہے ہیں, وہ غیر قانونی. ایک دوسرے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں, بچت کھاتوں میں رکھتے ہیں,
ان کی آمدنی ماہانہ سالانہ 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے، ان کو آپ کہتے ہیں آپ نان فائلرس ہیں اور ان سے 30% ٹیکس لے رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جو لاکھوں روپے منافع کما رہا ہے ڈپازٹ پر، وہ 15%، اور جس کی 6 لاکھ سے زیادہ کم آمدنی ہے اس کو کہتے ہیں نان فائلر مجرم، 30% ٹیکس دو۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں کبھی پروٹیسٹ کیا؟ ان کا کام صرف زندہ باد کے نعرے لگانا ہے جلسوں میں جا کے۔ سر اسی طرح سے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، یعنی بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا ایون بل ہے، تو اس میں بھی وہ لوگ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو 6 لاکھ سے کم جن کی آمدنی ہے وہ بھی اسی طرح سے ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اندر، اور بلکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس میں ٹیکس کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے یوٹیلیٹی بلز کے اوپر۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہو کیوں رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ملک میں جو امپورٹس ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی سے زیادہ ہیں، دگنی سے زیادہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرتی ہے۔ میں آپ کو ایک فگر دوں، جیسے فگر دینے کو آپ نے منع کیا ہے، تو 2018 میں 121 روپے کا ڈالر تھا، 122 روپے کا، آج 285 کا ہے۔ تو جب آپ 60 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں گے تو وہ تو 285 سے کنورٹ ہوگا، چاہے پیٹرول ہو یا دوائیاں ہوں۔ پھر اس پہ گورنمنٹ کا ٹیکس لگے گا، روپیز پہ زیادہ لگے گا، گورنمنٹ بھی کما لے گی۔ تو جب آپ اپنی امپورٹ جو ہے وہ دگنی رکھیں گے، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کی آمدنی سے 6-7 ہزار ارب روپے سالانہ زیادہ ہیں، تو ان سب کی وجہ سے قرضے لیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ وہ استحصالی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ روپے کی قدر گر رہی ہے۔ روپے کی قدر کی آپ نے بات کی، تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب بڑے عرصے تک جنرل مشرف صاحب کے دور میں 60 روپے کا ڈالر رہا، انہوں نے اس پہ بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو مینٹین رکھا۔ 2008 میں بھی صورتحال 62 روپے تھی، 2009 میں 78 روپیز کا ڈالر ہو گیا، 2010 میں 83 روپیز، 2011 میں 85، 2012 میں 89، 2013 میں 96، 2014 میں 102، یعنی وہ جو 100 روپے کی پہلے بات ہوتی تھی 100 پہ کور کرے گا، 2015 میں 101 رہا، 2016 میں 104، یعنی اس ہزار میں بیلنس رہا پھر بھی 100 روپے کے اوپر، 2017 میں بھی 104 رہا، 2018 میں سے جو ہے یہ اتنی بڑی جمپ جو اس کے بعد سے لگنی شروع ہوئی ہیں، یعنی 109 ہوا 2018 میں، 2019 میں 136، 2020 میں 158، 2021 میں 160، 2022 میں 177 اور اب 300۔ جی تو اتنی بڑی جمپ۔ اب دیکھیے یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا ریسرچ کرنے کے بعد۔ اب میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، 5 برسوں میں 2018 سے 2023 تک ہم نے 292 بلین ڈالرز، 300 ارب ڈالر کی امپورٹس کر لی۔ آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 130 ارب ڈالر 5 برسوں میں۔ تو جو ملک 160 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ 5 سال میں دکھاتا ہے اور 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے گھٹنوں کے بل جاتے ہیں، تو یہ قوم کہتی نہیں کہ بھئی یہ کس خوشی میں آپ 300 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ڈالر باہر دیں گے تو روپیہ تو گرے گا، بالکل واضح ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لوٹی ہوئی دولت، جائز دولت، ناجائز دولت کو قومی خزانے میں 1 پیسہ جمع کرائے بغیر آپ قانونی تحفظ بھی دے سکتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عجیب فگر دوں، میں نے فگر نکالی، 30 برسوں میں لوگوں نے اپنا جائز پیسہ اور ناجائز پیسے سے مارکیٹ سے ڈالر خریدے، اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کیا اور پیسہ باہر بھیج دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ باہر گیا ہے ان برسوں میں؟ 178 ارب ڈالر، اور پاکستان کے اوپر آج قرضہ کتنا ہے؟ 126 ارب ڈالر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیاشی آپ نہیں کرتے، تو کس خوشی میں آپ باہر پیسہ لے جانے؟ تعلیم کے لیے ٹھیک ہے، علاج معالجے کے لیے بھی ٹھیک ہے، باقی یہ جو آپ نے بنا لیا ہے نا، ایک ڈبل امپورٹس کو کرنا، ایک لوٹی ہوئی دولت کو باہر بھیجنا، اور تیسرا ایک جعلی ریمیٹنسز 111(4) کے تحت۔ اب 1 لاکھ ڈالر کی جو ریمیٹنس آتی ہے جس پہ آپ خوشیاں مناتے ہیں، اس میں انکم ٹیکس میں 30 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں حکومت کو ٹیکس دوں، میں اس پیسے کو ہنڈی سے باہر بھیجوں، ریمیٹنس منگا لوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے اکنامک ایکسپرٹس کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے رسپانس یہ آتا ہے عوام کا کہ بھائی 2 چیزیں ہمیں بس یہ سمجھا آسان الفاظ کر کے، کہ ایک تو یہ کہ ہمیں حکومت یا ریاست دے کیا رہی ہے، مثلا کیا ہمارا جو مہینے کا بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے اسکول کی فیس ہے بچے کی، یعنی آپ اتنا اچھا خاصا بجٹ ہے صوبوں کا، اگر آپ دیکھیں تعلیم کا
وہ کہ ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بجٹ بڑھاؤ، لیکن بھائی جو ہے بجٹ وہ بھی تو بہت ہے نا، تو وہ بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ تو کیوں ہمارا بچہ اسکول میں، سرکاری اسکول میں نہیں جا سکتا، سرکاری کالج میں نہیں جا سکتا، سرکاری یونیورسٹیز کیوں کم ہے، کیوں پرائیویٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی؟ اچھا جی، پھر صحت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر ٹینکر لوگ ڈال رہے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، پھر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کا اتنا سارا بل ہے. تو مقصد وہاں پہ یعنی جو مہنگائی ہے وہ کیونکہ خود سب کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے، ریاست کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، تو وہ جو ہے مہنگائی اس لحاظ سے بھی بڑھ رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب جو روزمرہ کی چیزیں، چاہے وہ دوائی ہو آپ کی، میڈیسن ہو کسی طرح کی، صبح کا ناشتہ ہی لینے چلے آئے آپ، یا کوئی بھی آپ نارمل چیزیں لینے چلے آتے ہیں کھانے پینے کی، تو وہ مہنگائی بھی نہیں روک رہی. تو یہ تو دونوں چیزوں سے نقصان ہو رہا ہے عوام کا، اور مڈل کلاس جو ہے وہ اب غربت کی لکیر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ اٹھا دیا آپ نے، مگر میں ایک دوسرا اینگل دکھا دوں. پہلی بات، ہمارے ملک میں 24 ملین بچے، 2 کروڑ 40 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے. تو اگر ان کو آئین کے تحت آپ کو ان کو اسکول بھیجنا ہے 25A کے تحت، لیکن بجٹ ہی نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہے، ٹیچر بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کی پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں. تعلیم کا بجٹ پاکستان کا افریقہ کے ملکوں سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. نمبر 1 تو یہ چیز ہے. لیکن دوسرا نقطہ آپ نے بڑا خوفناک اٹھا دیا. دیکھیے یہ جو مڈل کلاس ہے اور غریب لوگ ہیں جن کی آمدنی کم ہے، وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ 18% GST اور پیٹرولیم لیوی اور علاج معالجہ اور تعلیم کی سہولیات نہیں، وہ یہ شور کر رہے ہیں وہ لوگ جو ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں. یعنی 8,000 ارب روپیہ ٹیکس کی چوری پاکستان میں ہو رہی ہے حکومت کی معاونت سے، حکومت کے قوانین کی معاونت سے، کیونکہ معیشت دستاویزی نہیں ہے. اگر میں 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی بیچتا ہوں تو 2 کروڑ میں رجسٹر ہوتی ہے، تو 18 کروڑ میرا چوری کا پیسہ تو وہاں چلا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ایکچولی یہ باتیں کر رہے ہیں. جو بیچارہ غریب اور متوسط طبقہ ہے اس کو تو سوائے اس کے گھر میں بیوی بچوں سے شور کرنا اور باہر زندہ باد کے نعرے لگانا، اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں. سر اب تو اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ وہ زندہ باد کے نعرے لگائے. ابھی آپ دیکھیے جلوس نکلتے، لاٹھیاں ابھی بھی کھائی ہیں، ابھی بھی کھا رہے ہیں. مقصد یہ میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے ہیں. بھائی ہوئے ہیں آپ سب لوگ کراچی کے اندر، کون نہیں ہوا ہے؟ میں ان سے بھی کہوں گا نا کہ بھائی میں کل پروٹیسٹ کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں، نہیں آئیں گے یہ لوگ بھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. غریب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ وہ پروٹیسٹ تک جا سکے، مڈل کلاس کے پاس ٹائم نہیں ہے، امیر کو ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات نا امیدی ہے. اگر انہیں امید ہوتا کہ میں نکلوں گا، سڑک پہ احتجاج کروں گا، میرے نکلنے سے شاید کوئی تبدیلی آئے گی، تو پھر بھی آ جاتے، لیکن یہ نا امید ہے. لیکن اگر یہ 9 کروڑ لوگ جو ہیں یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، ہم الیکشن میں ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے. دیکھیں نا الیکشن میں لوگ ویسے ہی ووٹ نہیں ڈالتے سر، کہاں ووٹ ڈالنے پاکستان میں. دیکھیں نا بس ابھی جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ 10% 8% کا ہے. جنرل الیکشن میں بھی کتنا ہوتا ہے؟ 30%، 35%، 25%. آپ کمپیریزن کریں، ٹرکی میں 88% ووٹ لوگوں نے ڈالا. زندہ قوم کی مثال نہ دیں آپ. اچھا، ہم زندہ قوم، میرا کہنا یہ ہے، میری ریسرچ کے مطابق، اور میں ڈاکومنٹ ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ملک کو جو مادی وسائل دیے ہیں اور انسانی وسائل میں ہم بیٹھے ہیں، اگر اس کا دانش مندی سے استعمال ہوتا، دانش مندی سے اسی ملک میں، تو ہماری GDP ہونی چاہیے تھی 1500 ارب ڈالر. ابھی کتنی ہے؟ 340 ارب ڈالر. ہمارا ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا 150 ارب ڈالر. ابھی کتنا ہے؟ 27 ارب ڈالر. تو کیا یہ سب قوم کو یہ احساس ہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں، کیا کھوتے چلے جا رہے ہیں؟ طاقتور طبقے تو دولت بنا رہے ہیں، باہر پیسہ لوٹ رہے ہیں، اثاثے بنا رہے ہیں. ٹائم اس وقت بریک کا ہو رہا ہے ناظرین. یہ ڈاکٹر شاہد حسن جیسے حسن صدیقی صاحب جیسی جو چند شخصیات ہیں اس ملک کے اندر، یہ بڑے زبردست فارمولے پیش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور یا اتنا بڑا قحط پڑ گیا اس ملک کے اندر کہ شاید ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ بڑے فیصلے جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے کروائے جا سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی نہیں کر رہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ فیصلے اس لیے نہیں کرتے بڑے فیصلے کیونکہ اس سے یہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. تو یہ عوام کا پریشر کیسے بن سکتا ہے، کیسے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں کہ بڑے فیصلے ہو جائیں اور پھر ہم کچھ ترقی کی جانب کچھ آگے بڑھ سکیں؟ یہ کشکول لے کے ملک نہیں چل سکتا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.
ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو مشورے آپ دیتے ہیں اسی طرح آپ جیسے اور پاکستان میں قابل لوگ موجود ہیں جو کہ درد رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چند لوگوں کی اشرافیہ کی حکومت نہیں چلے گی, چند لوگوں کے مفادات نہیں چلیں گے, بڑے فیصلے جو ہے کرنے ہوں گے, ٹیکس سب نے دینا ہے اور جو پیسہ بجٹ کا لگ رہا ہے وہ اس کو خدمت سمجھنا ہے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بڑے فیصلے جو ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو یہ ہو کہ جو ہمارے ٹاپ کے 6-7 لوگ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے اور نئی حکومت جو ہے جو بھی آتی ہے جب وہ پہلا ہی اس کا دن ہوتا ہے اور بولے کہ بھائی اب ہم نے بہت ہو گیا اور بہت عوام نے سفر کر لیا, اب یہ بڑے فیصلے کرنے اور یہ ہونا ہے اور اس کی قربانی سب سے پہلے ہم دیں گے, ہمارا خاندان دے گا, ہماری سیاسی جماعت دے گی جو لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں, اور وہاں سے آغاز کریں. دیکھیے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک اشرافیہ کی معیشت ہے, یہاں ایک گٹھ جوڑ ہے. اس گٹھ جوڑ میں کون کون شامل ہے نام نہیں لوں گا میں, سابق ممبران پارلیمنٹ اور موجودہ ممبران پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلی کے سابق ممبران اور موجودہ ممبران, سیاستدان, اسٹیٹ بینک, ایف بی آر, سول اور ملٹری بیوروکریسی, علماس, اسلامی نظریاتی کونسل, شریعت کورٹ, تاجر, صنعت کار. تو سر بچا کون؟ یہ تو سارے بچا غریب اور وہ عوام جن کو اپنے ساتھ ظلم کا احساس نہیں ہے, ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ اصلاحات اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر سال کئی ہزار ارب روپیہ غریب اور متوسط طبقے سے طاقتور اور مالدار طبقوں پر منتقل ہو رہا ہے اور باہر جا رہا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ضرور مشورہ دیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کابینہ نے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ صوبائی اسمبلی نے. وہ کہتے ہیں جو یہ حکومت کرے گی اس کو ہم گرا دیں گے. عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو آئی ایم ایف کی شرط ہے. حالانکہ آئی ایم ایف کی شرط نہیں ہوتی, یہ جھوٹ بولتے ہیں. آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر نے کیا کہا تھا, ہیں وہ بھی منافق, کہ ہم نے حکومت پاکستان سے کہا کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور عوام کو مراد دیں, لیکن فیصلہ کیا کیا کہ جی ایس ٹی کو 17 سے 18 کر دیا, بجلی کے نرخ بڑھا دیے. تو یہ کھیل ہے, اس میں یہ سب گٹھ جوڑ ہیں. تو جب ہم عوام کو کچلتے ہیں تو امریکہ کی آشیرواد اس حکومت سر آپ نے ابھی لاسٹ سیشن میں ایک اور بات بھی کی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور آپ یہ ساری پھر بات تو مایوسی کی کر رہے ہیں. نہیں, مایوسی مایوس نہ ہو تو پھر کیا کریں جب آپ نے کسی بھی جو اقتدار کیے مختلف ایوانوں میں یا مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ نے سب کا نام لے لیا کہ جناب یہ سب کا گٹھ جوڑ ہے اور سب مل کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تو پھر یہ عوام کس سے امید رکھے؟ اب آپ نے سب سے عام سوال آپ کا یہی ہے. پہلی بات, اسلام میں مایوسی کفر ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر یہی قوم مل کے افتخار جیسے چودھری جیسے آدمی کو واپس لانے کے لیے سڑکوں پر آ سکتے تھے جس کی ضرورت نہیں تھی, تو جس ملک میں پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے, پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے, پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے, وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے تو نہیں نکلتے, اس کے لیے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس, اگر اس میں تھوڑا سا میڈیا کی میں بات کروں گا کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو 24 گھنٹے کے پروگرام ہیں اس میں 80% پروگرام جو ہیں وہ فلاں سیاستدان نے یہ کہا, جج نے یہ کہا, کل یہ فیصلہ آنے والا ہے. ارے بھائی عوام کی پریشانی, عوام کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اگر ان کو سلوشنز بار بار بتائے جائیں, پرنٹ میڈیا بھی بتائے, الیکٹرانک میڈیا بھی بتائے, علماء بھی بتائیں, اور جو سوشل ورکرز ہیں جو تعلیم, اس ملک میں تو یہ کر دیا کہ زکوٰۃ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ فرض ہے, وہ جو لوگ مالدار لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس پہ بھی ان کو ٹیکس میں کنسیشن مل جاتا ہے. اس حد تک ہم لوگ جو ہے تباہ برباد ہو چکے ہیں. کل کو کہیں گے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پرموشن ہو جائے گا. تو یہ پورا ہے, سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے. عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. عوام اگر وہ ایک دفعہ ایجوکیٹ ہو جائے اور وہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. مثلا آج اگر میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, میں ایک حل اس وقت ایسا پیش کر رہا ہوں, اگر آپ اس پہ عمل کر لیں میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پاکستان 2024 کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائے گا اور ہم انڈیا سے بہتر ملک بن سکتے ہیں. وہ ہے کیا؟ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ملک کو جو وسائل دیے ہیں, میرا جو میل وقوع ہے, جو ہمارے پاس مادی وسائل ہیں, جو انسانی وسائل ہیں, ان کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے.
खुद बलूचिस्तान में वो पूरे पाकिस्तान को खिला सकते हैं, उनके पास इतने वसाइल हैं। सर वो मजबूर हैं, हाथ बंधे हुए हैं, झगड़े हुए हैं, गुलाम भी हैं, फिजिकल भी गुलाम वही हैं, तो मैं ज़हनी गुलाम भी हैं, मैं बस- कहाँ से हम ये फैसले करेंगे जो आप बात कर मैं रहे वही हैं? तो आपसे बात कर रहा हूँ, जी। कैसे करेंगे मैं बताऊँ। मसलन मैं ये चाहता हूँ कौम इस वक्त सिर्फ एक मुतालबा करे, इसके अलावा कोई ना करे। वो ये करे कि जी इंतखाबात से पहले अगर रातों रात कानून बदल सकता है, नैब का कानून बदल सकता है, ये बदल सकता है, तो क्या नैब ये कानून नहीं आज बनना चाहिए, आज की तारीख में इंतखाबात से पहले, वरना कोई इंतखाबात नहीं होंगे। पहले ये कानून बनाएं अगले चंद रोज़ में, जिसकी कौमी सलामती कमेटी जिम्मेदारी ले, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत इलेक्शन के मामला में इंटरफेयर कर लिया है। सलामती काउंसिल भी क्या कानून क्या मैं बता रहा हूँ, वो बैठें और उसमें तमाम पार्टी को भी बुला लें और उनसे सिर्फ 3 बातें करें। नंबर 1, आपके जो मंशूर है उसके मुताबिक हम ये चाहते हैं कि आप इस हलफनामे पर दस्तखत करें और कानून साजी होगी। पहला, 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा जिसकी भी आमदनी है उस पर टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं होगी। और जीएसटी जो है 18 से 7.5 पर आएगा। पेट्रोलियम लेवी जो है वो 55 से 0 पर आएगा, बिल्कुल। और लेकिन छूट किसी को नहीं होगी। मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे, कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं आएगी, नंबर 1। दूसरा, आप ये कहें कि पाकिस्तान से आप डॉलर खरीद के जो बाहर भेज रहे हैं वो नहीं जाएंगे, कानून बना दें सिवाय तालीम और इलाज मुआवजे के लिए। प्लीज़, तवानाई के शोबे में आप जो लाइन लॉसेज और दूसरी चीज़ें हैं वो उसको आप कट करेंगे। मैं सिर्फ एक जुमला आपको बता दूं, हमने 50 साल में एक भी डैम नहीं बनाया, आपको भी पता, मुझे भी पता है। लेकिन अगर आप डैम बनाएं तो 7 रुपये लीटर आता है कॉस्ट, और जो हम फर्नेस ऑयल से करते हैं 48 रुपये। तो आप वो तो आपको कहें कि भाई आप इस तरफ डाइवर्ट करें पैसे को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तालीम और सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके लिए आप रुकून मुख्तस कर दें लाजमन। ये 3-4 चीज़ें, और 111(4) हैं उसको मनसूख कर दें। ये कानून साजी कर लें, इलेक्शन फॉर्म में हलफनामा कर लें, उसके बगैर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ये हो जाएं तो पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये आपको हर सियासी जमात ने ऑफर दी कि भाई आए फाइनेंस को संभालें, तो आप क्यों नहीं हुकूमत का हिस्सा बनते? अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मसला सजेशंस का नहीं है, मसला ये कि उसने पार्लियामेंट ने अप्रूव ही नहीं करना है। 2 महीने बाद या तो आप खुद तो इसलिए आप उनकी ऑफर कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए कि जो भी आप सजेशन नहीं, आप खुद कुर्सी पे आके क्यों नहीं बैठते जब आपको वो बैठाने चाह रहे होते हैं? मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि वो तो इसलिए करते हैं कि बाद में काबीना कह कि ये टैक्स लगाएं, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, ओवर माई डेड बॉडी। वो पार्लियामेंट कह दी नहीं, पार्लियामेंट में खुल्ला कहते हैं कि अगर आपने टैक्स एमनेस्टी नहीं दी, मेरे ऊपर टैक्स लगाया, तो मैं तो हुकूमत गिरा दूंगा। तो मसला आपका सजेशंस नहीं है, मसला ये था कि जिन लोगों ने फैसला करना है उनको कानूनन मजबूर करना है। जब तक ये नहीं करेंगे आप, मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ ना कि जो तमाशा हो रहा है, इस वजह से आप जाके नहीं बैठते कुर्सी तो दलील होने वाली बात है। ठीक है, चलिए जी। आपने कहा था कि 9 करोड़ आवाम जो है उनको ये पता ही नहीं है कि हमें अपना हक कैसे हासिल करना है। शायद ये फिगर बहुत कम है सर, क्योंकि हमारे आधी से ज़्यादा आवाम को जो बेसिक एजुकेशन मिलती है मैट्रिक तक, सेकेंड ईयर तक, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ तक। अब वो बंदा 25 साल या 14 साल मैक्सिमम पढ़ाई करता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से फारिग होता है और उसको 25,000 की तनख्वाह तक नहीं मिलती, कोई अच्छी ढंग की नौकरी तक नहीं मिलती। और आप खुद सोचें कि 25,000 की नौकरी के लिए वो घर कैसे चलाएगा, घर का सहारा कैसे बनेगा और मुल्क को कैसे वो आगे सोच भी कैसे सकता है वो। ठीक जी सर। क्योंकि यही जुल्म और इस्तेहसाल है जिसको मैंने कहा था कि खाली वो तबाह नहीं हो रहा है, उसका ख़ानदान नहीं तबाह हो रहा, ये नाउमीदी पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। और जब तक ये अशराफिया की मईशत ख़त्म नहीं होगी और ये लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो सामने नहीं आएंगे। पर कैपिटल इनकम जो है उसी वक्त बढ़ सकता है कि जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान में सरमायाकारी है, चाहे वो सरमायाकारी हमारे अपने लोग करें, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करें, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर आए। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और ख़ासतौर पर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसी तरह एग्रीकल्चर का सर अभी बात हुई है और एग्रीकल्चर का के हवाले से बड़ी उम्मीद आई है कि अब जो एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कि उसमें भी जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो 3 ही बड़े शोबे हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर और सर्विसेज हैं। हम सर्विसेज में तो आगे जा रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में मुसलसल हम पीछे गए। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन 2 फिगर्स मैं आपको दे दूँ। 1980 से 2016 तक सोवियत इन्वेजन भी हुआ, 9/11 भी हुआ, बेतहाशा में इमदाद मिली। तो हमारा औसत ग्रोथ रेट था 36 वर्षों का 4.7%, जो बांग्लादेश और भारत और श्रीलंका तीनों से कम था।
اور پچھلے 5 برسوں میں 2.7%. تو آپ نے جو بات کی وہ اس لیے صحیح ہے کہ ایک تو میں نے ٹیکسوں کی بات کی, آپ نے سرمایہ کاری کی, ایک اور ہے وہ ہے قومی بچتیں. ان دونوں میں ہماری ریشو آدھی ہے, قومی بچتوں میں بھی اور ملکی سرمایہ کاری میں بھی. سر سرمایہ کاری اگر ہوتی بھی ہے یہاں پہ تو ریل اسٹیٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ بھی نہیں ہو رہی اب تو وہ بھی ریل اسٹیٹ والے بھی رو رہے ہیں اس وقت. نہیں, ریل اسٹیٹ میں کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 کروڑ کی پراپرٹی 2 کروڑ میں بک رہی ہے, 18 کروڑ میرا چوری کا پیسہ وہاں جا رہا ہے. بات یہ تھی کہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو, دیکھیے سی پیک میں ہوئی, لیکن آپ کے پچھلے 5 برسوں میں گروتھ ریٹ تو 2.7 ہے. تو کہتے تھے بھائی قدرت کا قانون دیکھیں کہ دوسرے ملکوں کی سرمایہ کاری سے آپ کی قسمت نہیں بدلے گی, قسمت بدلے گی آپ کی اپنی سرمایہ کاری سے, اپنی بچتوں سے. دنیا سپلیمنٹ کرے گی. آپ تو جو اثاثے بیچتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ سرمایہ کاری ہو گئی. یہ کہاں کہ سرمایہ کاری ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کے پاس بہت سارے سوالات ہیں, اور آپ اس وقت پورے پاکستان کے نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کے سوالات لیں گے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. اس وقت ہم ہیں توانی اسکول آف اکاؤنٹنسی میں, اور اکاؤنٹنسی کے بہت ہی زبردست قابل اسٹوڈنٹ میرے سامنے موجود ہیں. اور یہاں پر آج اس انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو کیا سوالات کرنا چاہیے؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی ہنڈی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ پاکستانی بہت سے بندے جو ہیں وہ اپنا جتنا بھی فنڈ ہے وہ باہر ہنڈی سسٹم کے تھرو کروا دیتے ہیں. اچھا, مین سوال یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سوچتے تھے کہ بھائی پاکستان مطلب جو ہماری گورنمنٹ ہے اسے پتہ نہیں چلتا, بٹ آپ ہمیں فگر بتا رہے ہیں کہ مطلب پاکستان کے لون سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ کیا بولتے ہیں پاکستان سے باہر جایا جا رہا ہے. تو سر کیا پریونشنز ہیں کہ ہم اپنے جو ہنڈی سسٹم ہے اسے روک سکیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو 178 ارب ڈالر کی جو فگر دی تھی, جو ٹرانسفر کیپٹل ہوا ہے وہ ملکی قانون کے تحت ہوا ہے. ہم اس قانون کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قانونی پیسہ جا رہا ہے IMF سے جو قسط ملتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اگر 5 سال میں جو پیسہ باہر گیا ہے قانونی طریقے سے اس سے کئی ڈیم بن سکتے تھے. تو غیر قانونی جو ہے وہ تو الگ ہے. جب آپ اس کو نہیں روک رہے تو اسمگلنگ کو اور ہنڈے والوں کو کیوں روکیں گے؟ سوال یہ ہے. جی نیکسٹ کوسچن. جیسے پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے ایک آتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چولرز, تو آپ یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کریں گے وہ پاکستان میں رہیں اور باہر نہ جائیں؟ یہ سر اس وقت بہت عام سوال ہے, اور میں تو جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں یہ سوال لازمی کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ کرتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں آپ پاکستان میں جنہوں نے CA کیا ہے اور جنہوں نے MBA کیا ہے پچھلے 7 برسوں میں, اور جو پاکستان میں ہیں اور جو باہر ہیں, ان کا آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کمپیئر کر لیں. وہ ٹھیک ہے ان کے پاس بڑی گاڑی قرضے وغیرہ ہوگا, مگر جو اسٹیٹس, جو پاور, جو سیٹسفیکشن یہاں ہے میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. ہمارے ملک میں ہے کہ جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے وہ ضرور مایوس ہو رہا ہے, لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یہاں رہ گئے وہ بہت خوش ہیں, MBA بھی بہت خوش ہے. آپ کو ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے, علم سیکھنا چاہیے. اور جب اپنے ملک میں دیکھیں گے تو جو آپ یہاں ایک آپ کی آئیڈینٹی ہے, باہر آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو جو سیٹسفیکشن یہاں ہے آپ دوبارہ اس پہ غور کر لیں. اپنے جاننے والے 10 آدمیوں کے لیے یعنی اس کا مطلب نہیں جانا چاہیے باہر؟ نہیں, کیوں جائیں بھائی؟ اگر آپ کو پڑھنے تو چلے جائیں نا, ہماری یونیورسٹیز کا جو حال ہے وہاں تھوڑا بہتر پڑھنے کے لیے جا کے پھر آ سکتے ہیں. دیکھیے میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے. اب ایک ڈرائیور چوکیدار کوک ہے, اگر اس کو مڈل ایسٹ میں ملتا ہے ضرور چلا جائے. لیکن میرے ملک کا جو بزنس مین یہاں عیاشی کر رہا ہے, وہاں یہاں بینکس آپ کو پتہ ہے کتنے % منافع کما رہے ہیں؟ 35%. اسلامی بینک اس سے زیادہ کرا رہے ہیں. باہر بینک جو ہے 1/4% پہ کام کرتے ہیں, اور بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہے نا وہ اس پہ گھومتے ہیں میٹرو میں, انڈر گراؤنڈ میں. آپ اپنے ملک میں کیا آئیڈینٹی ہے, کیا پروٹوکول ہے, ایک سیٹسفیکشن ہے. ہاں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چلا جائے, جس کے پاس ہنر ہے اپنے فرم بنا کے دیکھیں, آپ کو 15-20 پارٹیاں مل جائیں گی, وہیں کا بزنس آئے گا. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پاس, ان کے چینل کا بھی لے لیں بھائی, دیر بہت بڑا سیٹسفیکشن ہے ان کو. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اپنے ملک کو برا کہنا, اپنے ملک کو چور کہنا, اپنے لیڈروں کو چور کہنا. اپنے یہ ہیں ضرور خرابیاں, لیکن میرے ایمان کا حصہ ہے. مجھے کوئی کسی قیمت پہ بھی کہے, میں تو پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. صرف اس وقت گیا تھا جب مجھے نوکری میں مجبوراً جانا تھا, لیکن میں نے کبھی کسی کا پاسپورٹ لینے کی کوشش نہیں کی. میں پاکستان کو آج بھی سمجھتا ہوں.
پاکستان میں انفلیشن ریٹ آلموسٹ 30% ہے اور انکریمنٹ 8% 10% ہوتا ہے بڑے بڑے سیکٹرز میں بھی. تو کیسے لوگوں کے خرچے پورے ہوں گے, کیسے لوگ خوش رہیں گے, باہر کیسے نہیں جائیں گے پھر وہ؟ یہ سب بہت اہم بات ہے, کیونکہ انفلیشن اب جو ہے وہ بلکہ 35% تک چلا جاتا ہے اکثر مہینے, اور انکریمنٹ تو کیا, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے بھی جو جس تنخواہ پہ تھا آج بھی اسی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے. جب 60 روپے کا ڈالر تھا اس وقت جو تنخواہ مل رہی تھی آج بھی تقریباً لوگوں کو وہی پیسے مل رہے ہیں. تو تنخواہیں بڑھ نہیں رہی بلکہ الٹا پرائیویٹ سیکٹر میں تو کم ہو رہی ہیں, صرف سرکاری بڑھتی ہیں جو بجٹ آتا ہے. تو جو اور پاکستان کی بڑی آبادی تو پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کر رہی ہے. اصل کیا خرابی ہے کہ ہم نے اپنا رول کنٹریبیوٹ نہیں کیا کہ 2018 سے 4.7 سے یہ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. یہ کرپشن بڑھا ہے, انٹلیکچوئل کرپشن بڑھا ہے, فائنینشیل کرپشن بڑھا ہے, حکومت کے اخراجات میں 1500-1600 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا, امپورٹس آپ نے بے تحاشا بڑھا لی. تو ہمارے لوگوں نے جو اپنا رول پلے نہیں کیا کہ گورنمنٹ کو گریبان سے نہیں پکڑا کہ جناب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, ورنہ اس ملک میں میرا اب بھی خیال ہے کہ ہمارا افراط زر جو 4.7 تھا وہ صحیح تھا, لیکن جو ابھی آپ نے روپے کی قدر گرنے کی فگر دی 121 روپے 122 روپے کا ڈالر تھا 2018 میں, اب 285 کا آ گیا. کس کا قصور ہے, عوام کیوں خاموش ہیں؟ تو آپ دیکھیں نا خود اپنے آپ کو گرائیں گے تو پھر تو ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہزاد صدیقی صاحب, زبردست کیبن ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ کو. آپ نے کم وقت کے اندر جو ہے بڑے زبردست خیالات کا اظہار کیا اور کچھ ہماری آنکھیں بھی کھولی بہت سارے سبجیکٹس کے اوپر. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت اور پاکستان میں جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھیں گے, قربانی کا آغاز اپنے آپ سے کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے وہ جبھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے گی, اور ہم سب مل کر ہم 25 کروڑ لوگ مل کر ہی جو بھی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مل کر ہی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو عوام کو اسٹرینتھ دینی ہوگی, عوام کو اکنامیکل اسٹرینتھ دینی ہوگی, جبھی جو ہے یہ ملک قائم و دائم رہے گا زبردست انداز کے اندر اور ترقی کرے گا اور آگے بہت جائے گا. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.